اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں معتکف اعتکاف شروع کرتا ہے اسی مسجد میں اعتکاف ختم ہونے تک باقی رہے، اس مسجد سے خروج اختیار نہ کرے، یعنی سوائے دو صورتوں کے مسجد سے نہ نکلے۔ اگر وہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ سید سستانی دامت ظلہ لکھتے ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْأَسْبَابِ الْمُسَوِّغَةِ لِلْخُرُوجِ بَطُلَ، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاہل بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیانا ایضا، کہ ان امور کے اس ارتکاب کی وجہ سے، یعنی خروج کی وجہ سے، مسجد سے نکلنے کی وجہ سے، ان امور کی وجہ سے جن کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر نکلے گا تو خواہ حکم سے واقف تھا، یعنی بطلان والے حکم سے واقف تھا، یا بطلان والے حکم سے جاہل تھا، ہر دو صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ بھول کر بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، بھول کر بھی وہ ان چیزوں کے بغیر نکلتا ہے جن کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بغیر اگر نکلتا ہے، بھولنے کے باوجود بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن کے لیے نکلنا اعتکاف والے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، وہ دو قسم کی ہیں۔ کچھ امور وہ ہیں کہ جن کا وہ محتاج ہوتا ہے، جو اس کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، ضرورت خواہ شرعی ہو یا عرفی اور عقلائی ضرورت ہو، اس کے لیے نکلتا ہے، یا اکراہن اس کو نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک ہی صورت میں۔ اور دوسری وہ صورت ہے کہ جن چند امور کے لیے شریعت نے اس کو نہ صرف نکلنے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کو مستحسن قرار دیا ہے، تو جن امور کی وجہ سے وہ نکلنے پر مجبور ہے یا اس کے لیے نکلنا ضروری ہے شرعی طور پر بھی، ان میں سے ایک ہے پیشاب کا کرنا، پاخانہ کے لیے نکلنا، غسل جنابت کرنا، تو یہ والے ایسے امور ہیں جن کے لیے شرعی طور پر نکلنا ضروری ہے۔ لیکن غسل یا وضو، غسل مستحبی ہو یا عام غسل ہو، اس کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ضرورت عرفی عقلی ہے اس کے لیے بھی نکلنا جائز ہے۔ مثلا سکول کالجز کے پیپر ہیں تو ان پیپروں کے لیے نکلنا عرفی اور عقلی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ اور بعض امور کی خود شریعت نے اجازت دی ہے نکلنے کی، بلکہ مستحسن قرار دیا ہے۔ مثلا یہ کہ جس مسجد میں بیٹھا وہاں نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی، اور نماز جمعہ کا انعقاد جامع مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے، مسجد جامع بھی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہاں نماز جمعہ کا انعقاد نہ کیا جاتا ہو، لہٰذا نماز جمعہ کہیں اور منعقد ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو نکلنے کی اجازت دی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے، تشییع جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، میت کو غسل دینے کے لیے، میت کے کفن کے لیے، میت کے دفن کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے، یہ وہ امور ہے جن کی شریعت نے خود اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ معتکف کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جن امور کے لیے نکلنا جائز ہے ان میں بھی اس حد تک مشغول ہونا جائز نہیں ہے کہ اعتکاف کی شکل ہی ختم ہو جائے۔ اگر اعتکاف کی شکل ہی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ وقت رہتا ہے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، زیادہ وقت باہر رہتا ہے، اعتکاف کی شکل ہی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ عیادت مریض کے لیے جائے، مجبوری کی بنیاد پر جائے، ضرورت کی بنیاد پر جائے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ وہاں رہتا ہے، اس حد تک رہتا ہے کہ اعتکاف کی شکل ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان جائز صورتوں میں بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عام طور پر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ مستحبی غسل کے لیے، عام نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، ٹوتھ برش کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جایا جاتا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ان امور کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ جب تک مسجد کے اندر وضو کرنا، نہانا، مستحبی غسل کرنا،
اسی طرح اگر معتکف کے پاس کوئی کپڑے ہیں وہ دھونا چاہتا ہے تو ان کپڑوں کا دھونا، کوئی پرچ پیالی گلاس وغیرہ کوئی عام استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ہے ان کو دھونا چاہتا ہے برتنوں کو تو ان کا دھونا، اسی طرح غسل مس میت کرنا، حتیٰ کہ حرمت نہ ہو تو عورت اگر بیٹھی ہو تو غسل استحاضہ کرنا، یہ امور جب تک مسجد کے صحن میں ممکن ہو اس وقت تک معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام مسجد میں نہیں کیا جاتا، بلکہ معتکف بلا وجہ اور بلا ضرورت اور بغیر اجازت والے امور کے مسجد سے باہر بھی نکلتا ہے اور وقت بھی زیادہ وہاں گزارتا ہے۔ وضو کرنا ہے، حتیٰ واجب نماز کے لیے وضو کرنا ہے، مستحبی قرآن کی تلاوت کے لیے کرنا ہے، مستحبی وضو کرنا ہے، یا بقیہ امور جو میں نے گنوائے ہیں ان کے لیے گرمی یا مثلا نہانا چاہتا ہے تو نہانے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جن کا مسجد میں اہتمام ممکن ہے، اگر مسجد کی انتظامیہ اس کا اہتمام نہیں کرتی تو فردی طور پر اگر ممکن ہو، شخصی طور پر اگر ممکن ہو تو اس کا اہتمام ضروری ہے اور لازم ہے کہ ان تمام امور کو مسجد کے صحن میں انجام دیا جائے، سوائے اس کے کہ مسجد کے حد تک حرمت لازم آتی ہو، اور وہ مسجد کے حد تک حرمت عام طور پر اگر لازم آتی ہے تو اس صورت میں لازم آتی ہے کہ جب غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو جنابت کے لیے تو نکلنا ضروری ہے، پیشاب و پخانہ آتا ہے تو مسجد کو نجس نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، لیکن نہانے کے لیے حتیٰ کہ حرمت نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ سوٹ دھونا ہے، کپڑا دھونا ہے تو کوئی حتیٰ کہ حرمت نہیں ہے، برتن اگر کچھ دھونا ہے تو کوئی حتیٰ کہ حرمت نہیں ہے، پیسٹ کرنا ہے حتیٰ کہ حرمت نہیں ہے۔ لہٰذا انتظامیہ جو مساجد ہیں، مساجد کی انتظامیہ، ان سے گزارش ہے کہ وضو کے لیے اہتمام کیا جائے، ٹوٹیاں وغیرہ وضو میں مسجد کے صحن میں لگائی جا سکتی ہیں اور اس کے پانی کے نکلنے کا بھی محفوظ اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جو مخصوص سٹینڈ پر ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں اگر وہ لگی ہوں اور اس کے نکلنے والا جو پانی ہے وہ ڈائریکٹ ہی نالیوں میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اگر منہ سے خون بھی نکلتا ہے تو اس سے مسجد نجس نہیں ہوتی، تو اس کو وہاں دھویا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام امور، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، پائپ کے ذریعے وہاں بیٹھ کر نہایا بھی جا سکتا ہے، اور نہانے کے لیے ویسے بھی مستحب ہے کہ بالکل ننگا نہ ہوا جائے تو کپڑے پہن کر بھی نہایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان امور کا اہتمام کرنا مسجد کے اندر ضروری ہے۔ جب تک امکان ہے، کوئی شرعی، عقلی، عرفی کوئی مشکل لازم نہیں آتی تو ان کا انجام مسجد کے اندر دینا ضروری ہے۔ ان امور کے لیے بھی نہانے دھونے، غسل جمعہ کے لیے، مس میت کے لیے نکلتا ہے، وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان امور سے بچنا ضروری ہے۔ تو جن امور کے لیے اس کے لیے نکلنا ضروری ہے مسجد سے، مثال کے طور پر مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، مریض کی پوچھ گچھ کے لیے نکلتا ہے، تشییع جنازہ کے لیے نکلتا ہے، تو جتنا جلدی ممکن ہو اس کے لیے واپس آنا ضروری ہے۔ لہذا دو رستے ہیں، ایک رستہ طویل ہے اور ایک رستہ چھوٹا ہے۔ اگر طویل رستے پر رش کم ہے اور چھوٹے رستے پر ہجوم زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہجوم زیادہ ہے وہاں وقت زیادہ لگے گا، اس لیے بے شک طویل رستہ اختیار کرے، لیکن ہدف کیا ہے کہ اس رستے کو اختیار کرنے سے وہ جلدی مسجد میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ تو لہٰذا واپس لوٹنے کا جتنا سے جتنا مختصر وقت لگایا جائے وہ ضروری ہے، اگر ضرورت سے زیادہ وقت لگائے گا تو اپنے اعتکاف کو باطل کرے گا۔